بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ 2 گھنٹے پہلے ہی میں نے اسے دیکھا تھا۔ تقریباً 50 سال کی عمر میں بھی وہ جوان لگ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اور کالے بال جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگ رہا تھا۔ میں اپنے نانا کے گھر آیا تھا اور یہ آدمی ان کے کمرے میں نہ جانے کب سے بیٹھا کتابوں کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ میں نے اس آدمی کو غور سے دیکھا تو اس نے بھی مجھے گھور کر ایک بار دیکھا، جیسے وہ مجھے جانتا ہو اور میرا یوں اس کو دیکھنا اسے برا لگا ہو۔ میں نے اسے اور کوئی بات نہیں کی، خاموشی سے گھر سے باہر آ گیا۔ میں نہ جانے کیوں اس کے بارے میں نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے لگا تھا۔ اس میں تو کوئی خاص بات تھی جو مجھے اس کی طرف کھینچے جا رہی تھی، لیکن وہ مجھ سے کیوں کشش رکھتا تھا، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ آج تیسری مرتبہ تھا جب میں نانا کے گھر اس سے ملا تھا۔ ہمارے نانا ابو کا گھر ایک اندھیری اور ویران جگہ پر واقع تھا اور یہاں پر ایسے ہی عجیب و غریب لوگ آتے جاتے رہتے تھے۔ نانا ابو اکثر ان لوگوں کی خاطر تواضع بھی کرتے، کیونکہ اس علاقے میں کوئی مسافر خانہ یا سرائے نہیں تھا، اس لیے یہاں سے گزرنے والے لوگ نانا کے گھر میں ہی رات بھی گزارتے اور کبھی کبھی 1-2 دن رہ جاتے۔ نانی نانا ابو کو منع کرتی کہ آپ اجنبی لوگوں کو گھر میں مت ٹھہرایا کریں، مگر نانا ابو بلا کے مہمان نواز تھے۔ وہ کسی کی بات کو خاطر میں نہ لاتے اور جب بھی انہیں کوئی مجبور یا پھر مسافر ملتا تو اسے اپنے ساتھ گھر لے آتے۔ نانا کی اس عادت کی وجہ سے ہی شاید اللہ نے انہیں بے پناہ مال و دولت سے نوازا تھا، مگر نانا اس سب سے بے نیاز ہو کر سوچتے۔ بے شک وہ ایک سادہ لوح انسان تھے، اسی لیے آج جب تیسری بار میں نے ان کے گھر میں ایک ہی شخص کو دیکھا تو میں چونک پڑا، کیونکہ وہ کچھ عجیب سے حلیے کا بھی مالک تھا۔ اس کی آنکھیں بھی پراسرار تھیں اور حلیہ بھی غیر معمولی تھا۔ خیر میں نے دیکھا وہ بڑے ہی گنوں والا انسان تھا۔ اب میں نے اسے ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں اسے گھل مل کر باتیں کرنے لگا۔ نانا کے گھر میں زیادہ تر خاموشی ہی ہوتی تھی۔ نانا نے جہاں پر کتابوں کی ایک لائبریری بنا رکھی تھی، یہ جگہ اس شخص کا پسندیدہ گوشہ تھی۔ میں جب بھی اسے دیکھتا وہ یہیں پر بیٹھا رہتا۔ آج بھی میری ملاقات اس سے نانا ابو کی لائبریری میں ہی ہوئی تھی۔ تم جنات کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اچانک اس نے مجھ سے سوال کر ڈالا۔ میں کیوں جنات کے بارے میں سوچوں یا جانوں گا؟ میرا ان سے کیا کام؟ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ انہیں تم سے کوئی کام ہو۔ وہ شخص پراسرار لہجے میں بولا، کیا مطلب ہے؟ جنات کو کوئی اور کام نہیں ہے جو وہ مجھ سے کام رکھیں گے؟ میں نے بیزاری سے جواب دیا، میرا مطلب یہ تو نہیں تھا، لیکن جنات بڑے کام کی مخلوق ہوتے ہیں۔ اس شخص نے مجھے لالچ دینے والے انداز میں کہا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے سوچتے ہوئے پوچھا، مطلب یہ کہ میں نے یہاں پر آ کر کتابوں میں جتنا بھی پڑھا ہے اس کے مطابق تو جنات انسان کو مالا مال کر دیتے ہیں، اور اگر انسان ان کے ساتھ دوستی کر لے پھر تو مانو دنیا کا ہر خزانہ اس کے سامنے مٹی کے جیسا ہے۔ اس شخص کی باتیں سن کر میں حیران ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن تم جنات کے لیے اگر ایک بھی دلیل مجھے لا کر دو تو میں تم سے مزید کوئی سوال کیے بنا تم کو اپنا مرید مان لوں گا۔ میں نے اس شخص سے کہا تو وہ پرجوش ہو گیا، اگر میں ثابت کر دوں کہ جنات اس دنیا میں اپنا وجود رکھتے ہیں تو پھر تم کیا کرو گے؟ کیا میری کہی ہر بات مانو گے؟ ہاں مانوں گا، میں نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی چوکنا ہو کر بیٹھ گیا، پہلے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر بولا، سنو، میں یہاں پر آ کر کتابیں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ مجھے دنیا کی ہر چیز کا علم حاصل ہو جائے، اور کتابوں سے زیادہ گہرا علم کا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دیکھو تم نے مجھے جب بھی یہاں دیکھا ہوگا میں کتابوں میں غرق رہتا ہوں۔ اب تم مجھ سے پوچھو کہ میں کیا تعلیم حاصل کرتا ہوں تو میں انہی مخلوقات اور قوتوں کے بارے میں جانتا اور سوچتا ہوں جن کو عام انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اچھا تو تم نے کیا پڑھا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ دیکھو روشنی کی 7 اقسام ہیں۔ ہم عام روشنی کو دیکھ سکتے ہیں جبکہ ایک خاص قسم کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتے، جیسے کہ ایکس ریز، انفرا ریڈ ریز اور الٹرا وائلٹ ریز۔
یہ تینوں ہی روشنی کی اقسام ہیں۔ اب مجھے اس کی باتوں میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ واقعی یہ بات تو میں نے سائنسی کتابوں میں بھی پڑھ رکھی تھی کہ روشنی کے 7 حصے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں بس ایک خاص لہر کی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ اس آدمی نے مجھے بتایا کہ جنات نور ہیں اور نور ہمیں نظر نہیں آ سکتا، جیسے کہ ہم ایکس ریز، انفرا ریڈ ریز اور الٹرا وائلٹ ریز کو نہیں دیکھ سکتے، بالکل ایسے ہی ہم جنات کو بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ نور ہوتا ہے۔ یہ ایسی مخلوق ہے جو ہمارے آس پاس پائی جاتی ہے، مگر ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس شخص کی بات میں وزن تھا۔ میں آدھا ادھورا قائل تو ہو گیا تھا، مگر اس کی پوری بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر ایسا کوئی وجود تھا بھی تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا تھا، اور آج تک سائنس نے کوئی ایسا آلہ کیوں نہیں بنایا جس سے ہم ان جناتی مخلوقات کو دیکھ سکیں۔ میں نے اس شخص سے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ اس سوال کا جواب میں تمہیں اپنے گھر میں دوں گا، تم کل میرے گھر آ جانا۔ میرا گھر یہاں سے 3-4 گلیاں چھوڑ کر ہی ہے، تم وہاں آؤ گے تو تمہیں ایک نئی دنیا دیکھنے کو ملے گی۔ اس شخص کی باتیں سن کر میں حیران بھی ہوا اور میری دلچسپی بھی بڑھ گئی، کیونکہ آپ کو ایک نئی چیز کے بارے میں بتایا جائے تو آپ ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ اگلے دن میں نے اماں سے اجازت لی اور کہا کہ میں ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں صبح سویرے ہی اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا گھر بھی پرانی طرز کا بنا ہوا تھا، جس پر لکڑی کے نقش و نگار بنے تھے۔ یہ شخص جتنا عجیب خود تھا، اس کا گھر بھی ویسا ہی تھا۔ میں نے کہا تم یہاں رہتے کیسے ہو؟ کہنے لگا کہ میرے گھر میں اور کوئی نہیں ہے، میں یہاں پر اکیلا رہتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ کسی کا وجود پسند نہیں ہے سوائے اس نورانی مخلوق کے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا اور میں دل میں سوچنے لگا کہ اس شخص کا جنات کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، یہ ہر وقت انہی کے بارے میں پڑھتا رہتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے پاس کوئی تو معلومات ہوگی جس کی بنا پر یہ اتنے دعوے کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اب تم مجھے جو بتاؤ گے میں اس پر یقین کروں گا، لیکن پہلے تم مجھے ایک ایسا ثبوت دو جس کے بعد سے مجھے یقین ہو جائے کہ تم جنات کے بارے میں جو باتیں کرتے ہو وہ صحیح ہیں۔ ٹھیک ہے، تم یہاں بیٹھو، یہاں سے ہلنا نہیں، میں تمہیں ان کا وجود دکھاؤں گا۔ میں اس کی بات پر دل میں ڈر بھی گیا۔ تب اس نے اپنے کمرے پر لگی کھڑکی کے سامنے پردہ کیا اور مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس طرح تم بیٹھے رہو، زیادہ ہلنے جلنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ سارے کا سارا سسٹم خراب ہو جائے گا۔ میں اس شخص کے کہنے پر اپنی سانس روک کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے میرے سامنے ایک شیشہ لا کر رکھا اور پردے کو اچھی طرح سے بند کر دیا۔ اب کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، ہلکی ہلکی روشنی شیشے پر پڑ رہی تھی۔ اس بات کو اس نے یقینی بنایا کہ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا، صرف میں تھا، اور باہر والی کھڑکی کے پاس وہ کھڑا ہو گیا۔ اب اس نے نہ جانے کس طرف اشارہ کیا یہ میں دیکھ نہیں سکا، ہاں مگر ہاتھوں سے وہ خاص قسم کے اشارے کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ تیز ہوا چلنے لگی، کھڑکی پر لگا پردہ زور سے ہلنے لگا اور میں نے شیشے میں ایک کالے رنگ کا عکس دیکھا۔ یہ ایک ایسا وجود تھا جس نے مجھے ایک لمحے میں خوفزدہ کر دیا۔ شیشہ ٹوٹ کر کمرے میں بکھر گیا اور وہ شخص ہنستا ہوا اندر آیا۔ دیکھ لیا تم نے؟ کیا اب بھی تمہیں میری بات پر یقین نہیں؟ اس شخص کی بات پر میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ تم واقعی سچ کہتے تھے، اور کیا تمہاری اس مخلوق سے دوستی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ دوستی کو چھوڑو، میں فی الحال ان کے بارے میں پڑھ رہا ہوں۔ ان کو اپنے کمرے میں لانا، اپنے سامنے لانا ہی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن وہ دن دور نہیں ہے جب میں ان کو قابو کر کے ان سے اپنے مرضی کے کام کروایا کروں گا۔ لیکن اگر تم چاہو تو میرے ساتھ اس تجربے میں میرا حصہ بن سکتے ہو، اس شخص نے کہا، اور پھر مجھے سمجھانے لگا کہ وہ جنات کو حاضر کرنے کی کوششیں کیسے کرتا ہے۔ اس نے کتابوں میں کافی سارے منتر وغیرہ لکھ رکھے تھے جن کو پڑھنے سے جنات حاضر ہوتے تھے، مگر کچھ جنات شیطانی تھے اور کچھ انسان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنے والے تھے۔ ظاہر ہے اس نے مجھے یہ تو نہیں بتایا کہ ان میں سے شیطانی جنات کون سے ہیں، کیونکہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا، وہ ابھی کتابوں سے علم حاصل کر رہا تھا۔ خیر اس نے مجھے ایک منتر دیا اور کہنے لگا کہ اس کو 160 بار پڑھنا ہے، تم اسے لے کر جہاں مرضی چلے جاؤ، اس کا اثر ہمیشہ رہے گا۔ ہاں لیکن اگر تم اس کے ساتھ جنات کو جلد حاضر کرنا چاہتے ہو تو یہ پتھر بھی لے جاؤ۔ اس منتر میں لکھے جو عجیب و غریب نام ہیں
ان میں سے کوئی ایک نام اس پتھر پر لکھ لینا اور اس پتھر پر منتر پڑھتے رہنا۔ پھر جب تمہیں لگے کہ آس پاس کوئی ہلچل ہو رہی ہے تو اسے آسمان کی طرف اچھال دینا۔ پھر تم دیکھ لینا جو تماشا ہوگا اس کی گواہ تمہاری آنکھیں ہوں گی۔ میں اس کی باتوں اور لہجے سے کافی متاثر ہوا تھا۔ اتنا پر اعتماد ہو کر جب وہ کہہ رہا تھا تو مجھے بھی اس کی بات ماننا ہی تھی۔ میں نے اس سے وہ پتھر اور منتر لے لیا اور گھر آ گیا۔ مجھے اس کی بات پر تھوڑا تھوڑا یقین ہو گیا تھا کیونکہ اس نے جو جھلک مجھے دکھائی تھی اس کے بعد میں جنات کا وجود ماننے پر مجبور ہو گیا تھا۔ خیر جب میں گھر آیا تو راستے میں ہزار سوچیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ کہیں یہ شخص مجھے اپنے فائدے کے لیے استعمال تو نہیں کر رہا، میں نے دل میں سوچا۔ لیکن اسے کیا ملے گا؟ وہ تو خود اتنا علم حاصل کر رہا ہے، اسے تو جنات کے بارے میں ایک ایک بات پتہ ہے۔ پھر وہ مجھ سے تھوڑی دیر کے لیے مدد لے کر کیا کرتا، وہ بھی مجھ اناڑی سے جسے اس مخلوق کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گیا کیونکہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جسے چھینا جا سکتا یا اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ میں نے چپ سادھ لی۔ 2-3 دن میں نے اس کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا کیونکہ میں بالکل بھی اس سب میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا اور صرف تجسس کے مارے اپنی زندگی تباہ نہیں کر سکتا تھا۔ مگر پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے بور ہو رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس منتر کو آزما کر دیکھوں، ہو سکتا ہے کہ واقعی اس میں کوئی ایسی بات ہو جس سے میری زندگی بدل جائے، کیونکہ اس شخص کی باتوں پر یقین کر کے مجھے بار بار بے چینی محسوس ہوتی۔ میں اس سب کے بارے میں جاننا چاہتا تھا مگر مصروفیات کی وجہ سے اس کے پاس جا بھی نہیں سکا۔ اب میرے پاس صرف ایک یہی طریقہ تھا کہ میں اس منتر کو پڑھ کر دیکھوں اور وہ پتھر والا حربہ آزماؤں تاکہ میرے سامنے بھی کوئی ایسی مخلوق حاضر ہو جس سے میں اپنے کوئی کام کہہ سکوں۔ اب یہ بات بہت ہی غیر حقیقی لگتی ہے مگر ہم انسان شروع سے ہی فطرتاً سست واقع ہوئے ہیں۔ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے سارے کام پلک جھپکتے ہی ہو جائیں اور ہمیں محنت بھی نہ کرنا پڑے۔ خیر میں نے بھی ٹھان لی کہ اب میں جو بھی ہو جائے یہ عمل کر کے رہوں گا، چاہے فائدہ ہو یا نقصان ہو، اس کا مجھے ابھی نہیں سوچنا۔ اب میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے تقریباً 10 بجے جب سب لوگ گہری نیند سے سو گئے، میں دھیرے سے اپنے بستر سے اٹھا۔ پورے کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ڈر تھا کہ گھر والے میرے اس عمل سے جاگ نہ جائیں، مگر میں نے بھرپور احتیاط سے کام لیا۔ کمرے میں ہلکا سا اندھیرا تھا جسے میں نے موبائل کی روشنی سے کم کر دیا۔ پھر میں نے وہ کتاب اور پتھر لیا اور آہستگی سے چلتا اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ دبے قدموں چلتا میں سیڑھیوں کی طرف گیا۔ مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ دبے قدموں سے چلتا ہوا میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چھت پر آ گیا۔ یہاں پر سردی اور بھی زیادہ تھی۔ ایک لمحے کو دل چاہا کہ واپس پلٹ جاؤں، اپنے نرم گرم بستر میں جا کر دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر سو جاؤں، مگر انسان کو شیطانی خیالات اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ ساری رکاوٹیں عبور کر کے گناہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ خیر ہمت کر کے میں ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اس منتر کو اونچی آواز میں کیسے پڑھوں کیونکہ گھر والے سو رہے تھے، آس پاس گہری خاموشی اور اندھیرا تھا۔ اگر میں یہ سب کرتے ہوئے پکڑا جاتا تو سب گھر والے میرا مذاق بھی اڑاتے اور ابا جان تو اس بات پر بہت ناراض ہوتے۔ سو میں نے آہستہ آہستہ وہ منتر زیر لب پڑھنا شروع کر دیا۔ 100 بار پڑھنے کے بعد میرا تو گلا خشک ہو گیا۔ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ دل ہی دل میں اس بوڑھے بابے کو میں جھوٹا اور مکار کہہ رہا تھا۔ پھر یاد آیا کہ پتھر پر میں نے تو کوئی نام لکھا ہی نہیں۔ تبھی میں نے جیب سے قلم نکالا۔ بڑی مشکل سے آڑے ترچھے لفظوں میں نے ایک نام اس پتھر پر لکھ دیا جو نہ جانے مکمل بھی تھا یا نہیں۔ اب میں دوبارہ وہ منتر پڑھنے لگا۔ تقریباً مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ میرے چہرے پر پسینہ نمودار ہونے لگا جو کہ اس بات کی علامت تھا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ کوئی غیر معمولی کلام ہے، ورنہ تو سردی کے موسم میں کسے پسینہ آتا ہے۔ لیکن پھر یہ سوچ کر میں نے اس خیال کو مسترد کر دیا کہ انسان کے ساتھ اکثر گھبراہٹ میں بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ خیر اب میں منتر کی آخری سطریں پڑھ رہا تھا۔ تقریباً 160 بار جب یہ منتر پورا ہو گیا تو مجھے اپنا آپ ہلکا سا محسوس ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں چھت پر نہیں بلکہ ہوا میں بیٹھا ہوں
اور میرے آس پاس گرم سی ہوا نے کوئی حالہ بنا رکھا ہے۔ خیر میں نے اس پتھر پر لکھے نام کو ایک بار پڑھا اور آنکھیں بند کر کے اسے آسمان کی طرف پھینک دیا۔ بوڑھے بابا نے مجھے منع کیا تھا کہ یہ پتھر پھینکنے کے بعد آنکھیں نہیں کھولنی، یہاں تک کہ مجھے اپنے ساتھ کسی وجود کا احساس نہ ہو جائے۔ تبھی تھوڑی ہی دیر میں مجھے ایک بھاری وجود اپنے ساتھ بیٹھا معلوم ہوا۔ پہلے تو میں نے آنکھیں نہیں کھولیں، لیکن جب اس کا لمس اور اس کی سانسیں مجھے اپنے کانوں میں پڑتی محسوس ہوئیں تو میں نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ دیکھ کر میری چیخ نکلتے نکلتے بچی کہ میرے سامنے ریچھ کی شکل کا ایک انتہائی بھیانک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سارے جسم پر بال تھے اور اس کا چہرہ انتہائی وحشتناک تھا۔ وہ اپنے میلے گندے پیلے دانتوں سے مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے یہ دیکھا تو یکدم گھبرا گیا۔ میں نے فوراً اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر میرے قدم جیسے زمین پر جم گئے تھے۔ وہ وہیں پر بیٹھا رہا۔ اس کے کان کسی جانور کے مشابہ تھے، جبکہ باقی دھڑ اور شکل انسانوں جیسی تھی۔ میں نے اس پر ایک نظر بھی نہ ڈالی اور واپس چھت کے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا تو یہ ضرور مجھے یہاں سے جانے نہ دے گا اور اس کا اثر میری ذات پر ہوگا۔ میں اس بوڑھے آدمی کو کوس رہا تھا جس نے مجھے اس شیطانی راہ پر لگایا تھا۔ میں نے فوراً اپنے قدم چھت کے دروازے کی طرف بڑھائے اور نیچے کی طرف بھاگنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں نیچے اپنے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ میں نے دروازے کو تیزی سے بند کر دیا، مگر مجھے اپنے پیچھے ان بھاری قدموں کی آواز محسوس ہوتی رہی۔ ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ میں اس قدر گھبرایا ہوا اور خوفزدہ تھا کہ آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرا سارا جسم کانپ رہا تھا اور دل کی دھڑکن ایسی تھی کہ کانوں میں شور محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ صبح کے قریب مجھے نیند آئی، مگر میں صبح جب اٹھا تو میرے جسم میں تھکاوٹ تھی۔ میں نے اس بات سے پریشان ہو کر اپنے بڑے بھائی سے رابطہ کیا۔ میرے بھیا ان سب باتوں کے ماہر جانے جاتے تھے، مگر انہوں نے کبھی بھی اپنی طاقتوں کا یا اپنے علوم کا استعمال غلط مقاصد کے لیے نہیں کیا تھا۔ اسی لیے نانا ابو بھی ان کو اکثر ایسی کتابیں دے دیتے جو وہ باقی کسی کو پڑھنے کے لیے نہیں دیتے تھے۔ یہ کتابیں جنات اور عملیات وغیرہ کے بارے میں ہوتیں۔ ان کو یقین تھا کہ بھیا اس سب کا غلط استعمال نہیں کرتے۔ بھیا نے جب یہ سنا کہ میں نے ایک بابے کی باتوں میں آ کر کوئی عمل کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ کہنے لگے، تم سے کس نے کہا تھا کہ تم ایک انجان شخص پر اعتبار کرو؟ وہ تم سے صرف اور صرف اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جو کام خود نہ کرنا تھا اس پر تم کو لگا دیا، اور تمہیں کس خزانے کی ضرورت تھی جو تم نے اللہ کی حدوں کو پار کیا، اور جس جن کو تم نے اپنے سامنے حاضر کیا وہ ان اختیارات سے بڑا تھا جو اس سے تم کروانا چاہتے تھے۔ لہٰذا اگر تم اسے کوئی ایسی بات کہتے جو وہ نہ کر سکتا تو شاید وہ غصے میں آ کر تمہاری جان لے لیتا، کیونکہ جنات اپنی طاقت کے زوم میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے اوپر کوئی ناکامی کا وار سہ سکیں۔ بہرحال میں نے بڑی مشکل سے ان حالات سے جان چھڑائی اور دوبارہ نانا کے گھر بھی نہیں گیا۔ مجھے اس جگہ سے وحشت محسوس ہونے لگی تھی۔ ان گلیوں سے گزرتے مجھے اس آدمی کی نیلی آنکھیں یاد آتیں جن سے میں اپنا پیچھا چھڑا کر کہیں دور سکون کی وادیوں میں کھو جانا چاہتا تھا۔ اور آج اللہ کا شکر ہے کہ میری زندگی پہلے جیسی ہے۔ میں سب کچھ بھول چکا ہوں اور دوبارہ وہ بھیانک خواب یاد بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔